آخری عشرے کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ آخری عشرہ آتا تو حضور پوری رات جاگتے تھے، عبادت فرماتے تھے، عبادت میں بہت محنت فرماتے تھے۔ ایسے ہی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اعتکاف فرماتے تھے، صحابہ اعتکاف فرماتے تھے، ازواج مطہرات اپنے اپنے خیموں میں، اپنے گھروں میں اعتکاف فرماتی تھی۔ تو اگر ہم حضور کی زندگی جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں بازاروں کی اس رونق کا کوئی تذکرہ تھا ہی نہیں، بلکہ وہاں تو اپنے کو فارغ کر کے عبادت میں مشغول کرنے کا معمول تھا۔ لیکن اس وقت امت نے اس مہینے کے متعلق اپنے معمولات کو ایسا بدل دیا ہے کہ اب مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی بعض وقت یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ بہت کھاتے تو مہینہ کبارہ ان لوگوں کا، یعنی رمضان کو یا کھانا کھانے کا مہینہ ہو گیا اور رمضان بازاروں کا مہینہ ہو گیا، اور نیکیاں کمانے کے بجائے ہم بازاروں کے اندر مشغول ہو گئے، اور بازار ایسے بھر گئے ہیں، نہ صرف بازار بھر گئے بلکہ گناہوں کے ساتھ بھر گئے ہیں کہ پہلے 2 عشروں میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کی تلافی یہ ہے کہ آخری عشرے میں اپنے کو پوری طرح سے مشغول عبادت کر لو۔ لیکن بہت سی مسجدیں اور اکثر عوام کا حال ایسا ہے کہ پہلے 2 عشرے میں تو چلو بھائی پھر بھی کچھ اہتمام تھا تراویح کا، اور آخری عشرہ آیا تو معلوم ہوا کہ مسجدوں میں نمازی کم ہو گئے، اور بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر سینکڑوں مصلی ہیں مگر ایک بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو معلوم ہو گیا ارے بھائی محلے کی کم سے کم بڑی مسجد میں اعتکاف ضروری ہے اور کوئی ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سب کو گناہ ہوتا، اب کیا کریں گے صاحب؟ امام صاحب آپ بیٹھ جاؤ، امام صاحب پہ نہیں چلی، مؤذن صاحب آپ بیٹھ جاؤ، امام صاحب مؤذن صاحب پہ نہیں چلی، کوئی صفائی کرنے والا ہے اس کو بولے بھائی تم بیٹھ جاؤ، کھانا دے دیں گے، کپڑا دے دیں گے۔ تو یہ بہت بے ادبی کی بات ہے۔ مدینے میں رہتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف چھوڑا ہو ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اعتکاف اگر آپ کو چھوٹا ہے تو سفر کی وجہ سے، اور سفر آپ کا کائے کے لیے ہوتا تھا؟ سفر جہاد کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جہاد کی اس مہم میں نکل گئے تو آپ نے اعتکاف رمضان کا نہیں کیا، لیکن 2 مرتبہ غالباً ایسا ہوا، عمر کے آخری سال سے پہلے اور اس کے علاوہ، اور دونوں مرتبہ میں آپ نے یہ کیا کہ جب اس سال کا اعتکاف چھوٹا تو اگلے سال رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور آدمی کہتا ہے کہ بھئی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو زندگی کی اس نعمت کو غنیمت جانو اور اعتکاف کی سنت کو زندہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کیا یہ امت کے بگاڑ کا زمانہ نہیں ہے کہ امت نے بجائے مسجدوں کو بھرنے کے بازاروں کو بھر دیا؟ بجائے نیکیوں کا اہتمام کرنے کے حال یہ ہو گیا کہ جس آخری عشرے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیر مسجد سے نکالنا پسند نہیں فرماتے تھے، اس امت کے لاکھوں مرد و عورت مسجدوں کو چھوڑ کے بازاروں کا رخ کیے ہوئے ہیں اور اپنے پیر کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پوری رات جاگتی اور عبادت کرتی تھی، اس امت کے لاکھوں مرد و عورت اپنی آنکھوں کو بدنگاہی میں استعمال کر رہے ہیں۔ روح بیمار ہو گئی ہے۔ جس کی روح صحت مند ہوتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ اور ہمارے شہر کے بچوں کا کیا حال ہے وہ تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس قسم کے حالات۔ اور پھر ابھی آپ خبریں سن رہے ہیں کہ پولیس والے پرانے شہر میں، یعنی مسلمانوں کا علاقہ، اور اس میں پولیس والے مہم چلا رہے ہیں اور آپ بچوں کو پکڑ رہے ہیں، چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شادی خانے میں لے جا کے ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا، اور غیر مسلموں کا حال اس سے مختلف ہے۔ ہمارے بچے تو رمضان کے مبارک مہینے میں باضابطہ ارادہ کر کے، بول کے ارادہ کر کے جا رہے ہیں کہ چلو حدیث فلاں جگہ کھائیں گے، پھر بازار جائیں گے اور بازار جا کے حرام کریں گے، گناہ کریں گے، بدنگاہی کریں گے، اور گویا حرام لطف اٹھائیں گے بازاروں کے اندر جا کر۔ اور ہماری بہت سی بہنیں وہ ہیں جو رمضان کی ان مبارک راتوں کے اندر بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، آج کل برقع بھی بے پردگی کا ہو گیا، کیونکہ برقعے کا مقصد ہے اپنی زینت چھپانا، جو برقع خود زینت بڑھائے، اور برقع اتنا شاندار ہے کہ برقعے کی وجہ سے دیکھ رہا ہے، تو یہ برقع پردہ نہیں ہے، یہ پردے کے نام پہ بے پردگی ہے۔ تو جو عورتیں ایسی بے پردگی کے ساتھ بازار جا رہی ہیں
وہ گویا گناہ کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور جتنے لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہوں گے ان عورتوں کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اگر یہ رمضان کا جو حشر ہم نے کیا ہے، اس رمضان میں اللہ کی رحمتیں نصرتیں کیا ملیں گی، اس رمضان کی اس ناقدری پر اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے تو یہ حضور کا صدقہ وہ تو پہلے، ورنہ تو عذاب آ جاتا، ورنہ تو عذاب آ جاتا۔ حضور نے اپنی آنکھوں کو خدا کی بارگاہ میں جاگتے ہوئے روتے ہوئے گزارا، تم نے اپنی آنکھوں کو گناہ میں لگایا، حرام میں لگایا، تو اس پہ تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ بازار دیکھو ہمارے کیسے بھرے ہوئے ہیں، اور اب تو پہلے تو ہم کہتے تھے بھائی عورتیں چڑیاں ہاتھ میں نہ پہنے غیر مردوں سے۔ ہمارے شہر کے ایک بزرگ کا قصہ ہم سناتے تھے کہ حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے، ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور عرض کیا کہ حضرت آپ لوگ مردوں کو بیعت کراتے ہیں، توبہ کراتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں، عورتوں کو توبہ بیعت کراتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے، کپڑا دے دیتے ہیں، زبان سے کہلوا دیتے ہیں۔ مگر اب میں بھی بوڑھی ہو گئی، آپ بھی بوڑھے ہو گئے، جوانی کا خواہشوں کا امنگوں کا زمانہ ختم ہو گیا، میری درخواست ہے کہ آپ میرا ہاتھ لے کے اپنے ہاتھ میں بیعت کر لیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بی بی بے شک تم بھی بوڑھی ہو گئی، اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر حضور کی شریعت ابھی جوان ہے، وہ بوڑھی نہیں ہوئی۔ حضور نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں دیا، تو میں کیسے تمہارا ہاتھ لوں گا؟ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور اب اطلاعات یہ مل رہی ہیں اور صاحب اس کی تصویریں آ رہی ہیں کہ دوسری ریاستوں سے آئے ہوئے غیر مسلم نوجوان لڑکے اور وہ مہندی کا ڈیزائن ڈال رہے ہیں، یہ ہزاروں مسلمان لڑکیاں جا کر کے اپنا ہاتھ غیر مسلم نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں دے رہی ہیں مہندی کا ڈیزائن ڈلوانے کے لیے، اور بعض وقت سرپرست بھی وہ بھی ساتھ میں ہیں اور ان میں بھی حیا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں ایسے لوگوں کے متعلق، کیونکہ آدمی میں غیرت ہونی چاہیے، اور یہ گناہ ہو رہے رمضان میں آخری عشرے میں۔ اس وجہ سے میرے دوستوں، جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت سے دوست ماشاءاللہ برسوں سے عمل کر رہے ہیں کہ یہ خریداری مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہی کر لو، اول تو ضروری نہیں ہے، مگر پھر بھی بچوں کی خوشی کے لیے کرنا چاہو کر لو، اور رمضان آنے سے پہلے ہی ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ۔ اور صاحب اشتہار لگا رہے ہیں صاحب حلیم کھانے کے لیے، ابھی 60 دن باقی ہیں، ابھی 59 دن باقی ہیں، ابھی 58 دن باقی ہیں، ابھی 57 دن باقی ہیں، رمضان آ رہا ہے، اب 60 دن باقی ہیں، 58 دن باقی ہیں، 45 دن باقی ہیں، ابھی خریداری کر لو، ابھی فارغ ہو جاؤ، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ سب کام نہ رہے۔ تو اس طرح ہمارے تاجر بھی اس انداز کی تشہیر کریں تو دنیا کا نفع بھی ملے گا، دین کا نفع بھی ملے گا۔ تو رمضان میں ہمارا وقت بازاروں میں لگنے کے بجائے عبادتوں میں صرف ہو جائے گا، لہذا اس بات پر خود بھی عمل کریں اور اس بات کو دوسروں تک چلائیں۔